بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ لفظ قرآن قرات سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی مثل آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ قرآن مجید میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں۔ قرآن مجید پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکی تھی، اسی لیے بعض جگہ پر قرآن مجید کے لیے مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور آج تک کوئی بھی رد و بدل اس میں نہیں ہوئی، یہاں تک کہ زیر زبر کی بھی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ نہ جلے گا۔ اب یہاں چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے، اور آگ سے مراد یہ دنیاوی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے، یعنی جو شخص حافظ قرآن ہو اور اگر کسی بھی جرم میں جہنم میں ڈالا جائے تو آگ اس پر اثر نہ کرے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو چھوئے گی بھی نہیں، یہاں تک کہ جس کے قلب میں یعنی دل میں قرآن مجید محفوظ ہو، اس قلب کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی ان دونوں کام کرنے سے ہم اپنے دلوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ موت برحق ہے، ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ موت کو اکثر یاد کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے قلب پر یعنی دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر سچی توبہ کر لے تو وہ نقطہ اسی وقت زائل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے، اور ان نقطوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے دل میں نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی، بلکہ صرف شر یعنی برائی ہی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے قلب میں یعنی دل میں قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے، شیطان کا اس پر تسلط اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت کلام مجید نہیں ہوتی، اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں، شیطان اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت کلام مجید نہ ہوتی ہو۔
اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے پڑھنے میں ماہر ہو، یعنی وہ قرأت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہو، وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو وہ اس کو دگنا ثواب ہے۔ یعنی جس کو قرآن مجید کے تلاوت میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس پر نادم اور شرمندہ نہ ہو کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ وہ اس چیز پر خوش ہو کہ اس کو اس کا دوہرا ثواب ملتا ہے، اور وہ روزانہ باقاعدگی سے تھوڑی تھوڑی اس کی تلاوت کیا کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یعنی کہ جب انسان اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں دھکیل دیا جائے گا تو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے کر اس شخص کی سفارش کرے گا، کیونکہ اس شخص نے اس قرآن مجید کو اس دنیا میں کثرت سے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، نہ صرف اس کی تلاوت کریں بلکہ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے، آمین۔